سلام برهم شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس دوم را شروع میکنیم. کتاب ششم و درس دوم امروز ما پاسدار قهرمان دین، یعنی دین اسلام کے پاسدار، دین اسلام کے محافظ. جنگ پر ماجرا و غم انگیز احد به پایان رسید. جو جنگ احد تھی ایک تو غم انگیز تھی، غمناک تھی، اور اس پر بہت ہی بڑا ماجرا بھی ہوا ہے، ایک واقعہ بھی بہت ہے. تو یہ والی جو جنگ ہے پر ماجرا تھی، غم انگیز تھی، اور یہ اختتام پذیر ہوئی. مسلمانان با آن که در آغاز نبرد مشرکان قریش را شکست داده و آنان را وادار به فرار کرده بودند. مسلمان جو کہ اس جنگ کے آغاز میں ہی جو مشرک قریش تھے ان کو شکست دے دی تھی اور ان کو فرار کرنے اور بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا. اما بر اثر غفلت و تخلف عدی سربازان طولی نکشید کہ اوضاع دگرگون شد، مگر کچھ اصحاب کی، کچھ فوجیوں میں سے کچھ فوجیوں کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے دیر نہ گزری تھی کہ اس جنگ کا ماحول ہی چینج ہو گیا. و مسلمان نے غافل گیر شدند، اور مسلمان اس غفلت میں آ گئے. و عدے زیادہ بھی شہادت رسیدند، جس کی وجہ سے بہت سارے اصحاب شہید ہو گئے. اگر مقاومت شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام و گروہ اندگی از اصحاب نبود، مسلمان شکست می‌خورند. کہتے ہیں کہ اگر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والے اور ان کی محافظت کرنے والے اور ان کے جو باقی اصحاب تھے جو محافظت کی انہوں نے رسول خدا کی، اگر یہ نہ ہوتے تو مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست سے دوچار ہونا پڑتا. آنها سر انجام توانستن قوه خود را جمع کرده و از شکست کامل جلوگیری کنند. یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی بھرپور طاقت کے ذریعے اس شکست کو شکست کے آگے گئے اور شکست کو جو یقیناً شکست تھی اس کو فتح میں کامیابی انجام دے دی اور فتح قرار دی. چیزی که بیشتر سبب شد مسلمان روحیه خویش را از دست دهند شایع کشته شدن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بود. اب یہ ماجرا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کے درمیان جو زیادہ شائع ہو گیا اور یہ مسلمانوں کے درمیان زیادہ یہ کام یہ ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پھیلایا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. اب جب کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں نے سنا تو ان کی وہ ہمت ٹوٹ گئی، وہ پیچھے ہٹنے مجبور ہو گئے. این شایع روحی مسلمان ضعیف کرد. اب یہ جو شائع کیا گیا تھا، یہ جو ایسے ہی پھیلایا گیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو طاقت تھی، مسلمانوں کے اندر جو وہ ولولہ جذبہ تھا وہ کم پڑ گیا. و برعکس بے مشرکان قریش جرت و نیرو بخشید، اور اس کے برعکس مشرکین جو قریش تھے ان کو طاقت ملی، ان کو اس جرت بخشی کہ یہ آگے آ سکیں دوبارہ. سپاہیان قریش همین که فهمیدند این شاید دروغ است و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زنده است، همان مقدار پیروزی را مغتنم شمرده به سوی مکہ بازگشتند. اب جب کہ کچھ افراد کو پتہ چل گیا کہ نہیں بھئی یہ تو جو جھوٹ پھیلایا گیا ہے، یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، وہی مقدار میں لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو غنیمت انہوں نے جانا کہ اب کیا اس لڑیں ہم، تو پھر وہ مکہ کی جانب انہوں نے واپسی اختیار کی. گروہی از مسلمان کشتے شدہ. اب دیکھیں، اب جو وہاں پر موجود تھے جن کو پتہ بھی چل گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں،
لیکن انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا جنگ لڑیں، ہم تمہارے جائیں گے۔ پھر یہ واپسی انہوں نے اختیار کی، واپس آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ و عدی مجروح روئے زمین افتاد بودند، اور کچھ افراد زخمی ہوئے جو کہ زمین میں پڑے ہوئے تھے۔ گروہ بسیاری ہم وحشت زدے و پرکندہ شدے، بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے افراد تھے جو وحشت ناک ہوئے اور ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہوئے، بھاگ گئے۔ و جمعیت اندگی نیز در کنار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ماندے بود، اور بہت کم افراد تھے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بہت کم افراد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ شان بشانہ اکٹھے ہوئے۔ مجروحان و فراریان نمی دانستند کہ عاقبت کار بے کجا کشیدے است۔ اب جو زخمی ہو گئے تھے یا جو بھاگ گئے تھے ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اب ان کا سر انجام ہونا کیا ہے، اب وہ کریں گے کیا۔ وایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ است یا نہ، کہ اب جو مجروح ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا نہیں ہے، اور جو بھاگ گئے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ در این میان یکی از مسلمان از کنار سعد بن ربیع کے دواز زخم عمیق برداشت بود عبور کرد و به او گفت۔ اب ان افراد کے درمیان میں، ان مسلمانوں کے درمیان میں ایک شخص سعد بن ربیع کے ساتھ سے گزرا، اس کے کنار سے گزرا، وہ سعد بن ربیع کے جس کے جسم پر 12 زخم بہت ہی گہرے زخم تھے، اس کے ساتھ سے گزرا اور پوچھا، یعنی اور اسے کہا کہ شنیدیاں ہم پر کشتے شدے است، کہ میں نے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ سعد در جواب گفت، سعد نے جواب میں کہا، اما خدای پیامبر زندہ است و ہرگز نمی میرد، مگر کہ اللہ کا پیغمبر زندہ ہے اور وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ تو چرا معطلی واز دین خدا دفاع نمی کنے، تو وہ کیوں یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور خدا کے دین کی دفاع نہیں کر رہا؟ کیا اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نائب بھی کبھی اس دنیا سے جا سکتا ہے؟ وظیفہ ما فقط دفاع از شخص پیغمبر نبود کہ وقتی وہ کشتے شد، ہمارا وظیفہ یہ نہیں ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مارے جائیں، شہید ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہم دین کا ہی دفاع نہ کریں اور دین کو چھوڑ دیں۔ خار پیان یافتے باشد، کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ رسول خدا اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا کام تمام ہو جائے، بلکہ ما از دین خدا دفاع میں کریں، ہم رسول خدا کی نہیں بلکہ دین خدا کی ہم حفاظت میں معمول ہیں، ان کا دفاع کریں گے۔ و ان وظیفے برے ہمیشہ باقی است، یہی ہمیشہ یہ وظیفہ ہمارا ڈیوٹی رہے گی کہ ہم دین خدا کی ہم اس کا دفاع کریں۔ از آن سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب خود را یک یک صدا میکرد تا دریابد چه کسی زندہ و چه کسی شہید شده است۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو بلا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون زندہ ہے اور کون شہید ہو چکا ہے۔ تھا ان کے سعد بن ربیع را بے یاد آورد و فرمود، اس وقت سعد بن ربیع کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور فرمایا، چھ کسی حاضر است کہ سعد برائے من خبر بیاورد، کہ کون ہے جو کہ سعد کی خبر میری طرف پہنچائے۔ یکی انصار گفت من حاضرم، ایک ہی انصار نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ و بلا فاطر رفت و سعد را درمیان کشتگان یافت، اور سعد کی خبر جو شہید ہو چکے تھے انہی کے درمیان میں سے لایا۔ اما ہنوز اندہ کرم کے در او بود، اور مگر وہ ابھی تک زندہ تھا۔ بے او گفت، اس سے کہا کہ پیغمبر مرا فرستاده تھا آج تو خبر بے برم کہ زندہ یا شہید شدہ ہی۔ اب وہ شخص جو انصار تھا وہ اس صحابی کے پاس گیا، سعد بن ربیع کے پاس، اور اسے کہا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں تیری خبر لے کر آؤں کہ تو ابھی زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے۔ سعد گفت سلام مرا بے پیغمبر برسان و بگو زندگی سعد رو بے پایان است۔ سعد نے کہا کہ میرا سلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد کی زندگی اب تمام ہو گئی، آخر ہے۔ بگو کہ خداوند بہترین پادشاہ کے شائست پیغمبران است بے تو بے بخشاید، اور اس کو ان رسول خدا کو بھی یہ کہہ دینا کہ خداوند متعال آپ کو بہترین اجر دے گا کہ جو پیغمبروں کو اجر دیتا ہے، اور آپ کو معاف فرمائے گا۔ و نیز از جانب من بے انصار بگو، اور
میری طرف سے جو انصار ہیں ان کو کہہ دیں کہ عذری نزد خدا نخواهید داشت که اگر به پیامبر خدا آسیبی برسد و شما جان در بدن داشته باشید. کیونکہ وہ انصار تھا اور اپنے انصار بھائیوں سے مخاطب تھا کہ اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ ان انصار کو کہہ دینا، میرا پیغام دے دینا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا اور آپ بھی زندہ رہے تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے آپ جائیں گے خدا کے پاس کہ آپ زندہ رہے اور رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے؟ هنوز مرد انصاری از کنارش دور نشده بود که سعد جان به جان آفرین تسلیم کرده. ابھی یہیں باتیں کرنے کے بعد وہ جو شخص